ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم سامعین حضرات، اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا اور اس ہستی کا امتی بنایا جو ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہستی ہے۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا علی ان یخلقنا اللہ فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہبر مقرر کیا اور قائد مقرر کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، وہ یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے، اور ہمیں انہی تعلیمات پر قیامت تک کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت، کوئی نئی تعلیم نہیں آئے گی، بلکہ وہی تعلیمات رہیں گی جو اللہ اور اس کا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو اسی سے عقیدہ نکلا ختم نبوت کا، کہ اب کیا ہوا؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اور جو اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیل امین علیہ السلام وحی لے کر آیا کرتے تھے، وہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا۔ اب جو قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے اور احادیث کی جو کتب ہمارے سامنے موجود ہیں، یہی عمل پیرا ہے، انہی پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ لیکن بعض لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل پیرا ہوئے اور انہوں نے اپنے نفس کے وہ لوگ مرید بنے، اور انہوں نے یہ چاہا کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی ہم کیا کریں؟ عمل کریں۔ تو یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے دور ہی سے نبوت کے دعوے دار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور وہ نبوت کے دعوے دار چلتے 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 کہاں تک آگے ختم ہوئے؟ یہ آ کر کہاں اختتام ہوا؟ مرزا غلام احمد قادیانی پر۔ تو آج جو میرا موضوع ہے وہ صرف رد قادیانیت کے اوپر ہے۔ ختم نبوت کا جو موضوع ہے اس کے اوپر ایک مقرر آئیں گے، آپ کو سبق پڑھائیں گے مدرس آ کر، لیکن جو میرا موضوع ہے وہ ہے رد قادیانیت کے متعلق۔ تو میں آج آپ حضرات کو جو سبق دینا چاہ رہا ہوں، جو درس سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے قادیانیت کے متعلق، کہ یہ بھی ایک شخص گزرا ہے کہ اس شخص نے بھی جہنم میں واصل ہونے والوں میں سے اپنا نام داخل کروایا ہے۔
جھوٹے مدعیان نبوت میں اس نے بھی اپنا نام کیا کروایا؟ شامل کروایا۔ تو سب سے پہلے رد قادیانیت سے پہلے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس قادیانیت کو جان لیں کہ قادیانیت اصل میں ہے کیا۔ تو قادیانیت کیا ہے؟ قادیانیت یہ منسوب ہے قادیان کی طرف۔ قادیانیت منسوب ہے، جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے آپ دیوبندی ہو، کہا جاتا ہے نا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ کیا ہو؟ دیوبندی ہو۔ تو دیوبندی کس لیے کہا جاتا ہے؟ ہمیں نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف۔ ارے سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ حنفی ہو، حنفی کی نسبت کہاں ہوتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کیا ہو؟ حنفی ہو۔ اسی طرح ان کو قادیانی کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک جگہ اور علاقے کا نام ہے قادیان، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قادیانی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس شخص کا نام کیا تھا؟ اس شخص کا نام تھا غلام احمد۔ کیا نام تھا بھائی اس شخص کا؟ غلام احمد۔ اور اس کا والد کا نام تھا غلام مرتضی۔ اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد۔ اور اس کے والد کا نام کیا تھا؟ غلام مرتضی۔ اور اس کی پیدائش 1839 یا 1840 ہجری میں ہوئی۔ بیٹا یہ باہر والے باتیں کر رہے ہیں، اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہو۔ نہیں سننا تو بھلے چلے جاؤ۔ تو کیا تعارف ہوا؟ اس کا نام تھا غلام احمد، والد کا نام تھا غلام مرتضی، اور اس کی پیدائش کون سے سال میں ہوئی تھی؟ 1839 یا 1840 ہجری میں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی قوم کون سی تھی؟ اس کی قوم تھی مغل برلاس، اور یہ لوگ سمرقند کے علاقے سے آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے یہ لوگ؟ سمرقند کے علاقے سے آئے تھے۔ اس کی پیدائش کا مقام کون سا ہے؟ اس کی پیدائش ہے قصبہ قادیان، تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور، پنجاب۔ قصبہ قادیان، تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور، پنجاب۔ تو یہ مختصر سا خاکہ اس کا آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ اب آپ سمجھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ علیہ السلام کی تربیت بچپن ہی سے کس نے کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے تربیت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی تھے۔ سمجھ رہے ہو؟ لیکن اس کی تربیت کیسے ہوئی؟ میں مقابلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آپ علیہ السلام کے جو پیر کی دھول ہے اس کے بھی برابر نہیں ہے یہ، لیکن مقابلہ منظور اس لیے ہے کیونکہ یہ جھوٹا مدعی نبوت ہے۔ آپ علیہ السلام کی تربیت کیسے ہوئی اور اس کی تربیت کیا تھی، دونوں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ خاکہ اس کا آ جائے کہ بچپن ہی سے یہ کتنے فنوں کا مالک تھا۔ یہ شخص بذات خود یہ کہتا ہے کہ میری 6 سال کی عمر میں فارسی کے لیے میرے والد نے معلم فضل الہی کو میرے لیے نوکر رکھا۔ کیا کہتا ہے یہ؟ کہ فضل الہی جو کہ اس کو فارسی پڑھانے والا تھا، اس کو یہ کیا کہتا ہے کہ میرے والد نے میرے لیے نوکر رکھا،
استاد کا ادب ملاحظہ ہو کہ استاد کو کیا کہہ رہا ہے؟ نوکر رکھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب اس کی عمر 10 سال ہوئی تو ان کے والد نے ان کو پڑھانے کے لیے عربی صرف و نحو پڑھانے کے لیے معلم فضل احمد رکھا، جو کہ غیر مقلد تھا. فضل احمد فضل الہی حنفی تھے، فضل احمد غیر مقلد تھا. اور جب جیسے ہی بڑا بڑا ہوتا رہا اور زیادہ اپنی عمر میں پایا تو اس کے والد نے ان کی مزید تعلیم کے لیے 18 سال کی جب عمر کو پہنچا تو مزید تعلیم کے لیے یعنی منطق وغیرہ، حکمت وغیرہ، تو اس کے لیے اس کا معلم جو تھا وہ گل علی شاہ تھا، وہ شیعہ تھا. اب حضرات اندازہ لگائیں یہ کتنی مسالک کا مجموعہ ہے. حنفی مسلک کے بھی اس نے اس سے پڑھا، غیر مقلد سے بھی اس نے پڑھا، اور شیعہ سے بھی اس نے پڑھا. تو جیسے ہی یہ پروان چڑھنے لگا، اب یہ اپنا واقعہ خود لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے دادا کی پینشن وصول کرنے کے لیے میں جایا کرتا تھا شہر، تو ان کے دادا کی پینشن اس وقت 700 روپے آیا کرتی تھی. 700 روپے آج کل کے دور کے لاکھوں کروڑوں روپے بن جائیں گے. اس وقت 700 روپے آیا کرتی تھی. اور یہ کہتا ہے کہ میں بچپن میں پینشن وصول کرنے کے لیے گیا اور میرے ساتھ جو میرا چچا زاد بھائی تھا مرزا امام الدین، وہ بھی میرے ساتھ لگ گیا اور وہاں جا کر میرے کو بہلا پسلا کر لے گیا کہیں، اور وہ 700 کے سارے پیسے اجاڑ دیے. سمجھ رہے ہو کس چیز میں اجاڑے ہوں گے؟ بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس چیز میں اس نے اجاڑے ہوں گے پیسے. تو ایک ہی دن میں 700 کی بڑی رقم جو اس نے اجاڑی ہے. سمجھ میں آ رہا بیٹا؟ بہرحال یہ آتا گیا، جاتا گیا، بڑھتا گیا، اس طرح اس کی جو ہے چلتی رہی. پھر یہ جو ہے علاقے کے اندر ڈپٹی کمشنر کے وہاں یہ جو ہے نوکری کے اوپر لگ گیا، جس کی 15 روپے ماہانہ اس کی کیا تھی؟ تنخواہ تھی. وہاں اس نے 4 سال کا عرصہ جو ہے نوکری کی ہے. 4 سال کا عرصہ نوکری کی ہے. اور وہاں جو ہے کچھ جو انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز نے وہاں پر جو ہے کچھ لوگ مقرر کیے کہ جتنے بھی اس کیا نام ہے کچہری کے لوگ ہیں، خواہ وہ ملازم چھوٹے طبقے کے ہوں یا اچھے طبقے کے ہوں، سب کو انگریزی پڑھائی جائے. تو اس نے وہاں سے انگریزی پڑھنا شروع کری، انگریزی پڑھا. اس 4 سال کے دورانیے میں اس نے اپنا تعلق جو ہے انگریز کے ساتھ پیوست کر لی. اچھا خاصا اس نے اپنا تعلق اس کے ساتھ بنا لیا. جب اچھا خاصا تعلق بنا لیا، انگریزوں کے ماتحت ہو گیا. اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کس طریقے سے امت محمدیہ کے اندر نفرت اور امت محمدیہ کے عقائد کو خراب کیا جائے. اصل میں آپ کو سمجھانا یہ بچا رہا ہوں کہ جب مسلمانوں کی حکومت چلتی ہوئی آ رہی تھی، کافی عرصہ تقریباً 1200-1300 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. لیکن جب انگریزوں نے مسلمانوں کا تختہ الٹا اور انگریز آ کر وہاں پر بیٹھے اور انگریزوں نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کی قوت اور مسلمانوں کی بہادری کو جنگ کے ذریعے نہیں توڑ سکتے. سمجھ رہے ہو؟ مسلمانوں کی قوت اور ان کی طاقت کو جنگ کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے. اگر ان کو شکست دینی ہے تو کیوں نہ ان کے نظریات، ان کے اعتقادات، ان کے عقائد کو توڑا جائے. ان کے نظریات، عقائد کو توڑا جائے، ان کے اندر ملمہ سازی کی جائے اور ان عقائد کو خراب کر کے ان کی قوت کو بٹھا دیا جائے. کیونکہ ابھی تو یہ ایک ہے، ابھی تو یہ ایک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ آپ نے بھی اندازہ کیا ہوگا کہ جو رسیاں ہوتی ہیں کس سے بنتی ہے؟ رسی اون سے بنتی ہے. بھائی دھاگے سے بنتی ہے نا. دھاگا کس کا بنتا ہے؟ اون کا. آپ کے سامنے اگر اون لا کر رکھ دی جائے توڑنا آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے؟ اس کو بالکل آسان ہوتا ہے. اس کو آپ سارے کتنے اس کو ٹکڑے کر دو گے؟ پوری اون کو بخیر کے رکھ دو گے. لیکن جب وہ اون رسی بنی اور رسی بٹ کے ایک مضبوط رسی بن گئی، اب اس کو توڑ کے دکھاؤ. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا؟ کہ جب تک اس انگریز کا یہ منشور تھا
کہ جب تک ان مسلمانوں کے عقائد مضبوط ہیں ان کو کوئی قوت توڑ نہیں سکتی، تو کیوں نہ ان کے عقائد پر حملہ کیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر انگریز سامنے آتا تو سارے مسلمان کہتے بھئی یہ تو ہے ہی کافر، اس کی ہم کیوں مانیں؟ تو انگریز نے کیا چال چلی؟ ایسے انہی میں سے اس نے بولا کہ انہی میں سے ایک شخص کو لایا جائے جو مسلمانوں کے عقائد کو کمزور کرے۔ اور یہ لاٹری کس کے حق میں کھلی؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے حق میں کھل گئی۔ حضرت کا لاٹری میں نام نکل آیا۔ ارے سمجھتے ہو؟ حضرت کا لاٹری میں نام نکل آیا۔ جب حضرت کا لاٹری میں نام نکل آیا، اب حضرت نے کیا کیا؟ حضرت کیونکہ پہلے ہی منظور نظر تھے انگریز کے حکومت کے، انہی کے معتقد تھے، انہی کے پیروکار تھے، تو انہوں نے ان کے عقائد اور ان کے جو منشور تھے وہ اپنے ذہن کی طرف منتقل کیے، ان عقائد کی ترویج کرنا شروع کری۔ سمجھ رہے ہو؟ ان عقائد کو لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اس کی تبلیغ شروع کری اس کی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے دعوے شروع کر دیے۔ 1880 میں 1880 عیسوی میں اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتے ہیں۔ مجھے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے الہام ہوتے ہیں۔ ملہم من اللہ ہونے کا اس نے کیا کیا؟ دعویٰ کیا۔ پھر 1882 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ ارے مجدد سمجھتے؟ مجدد ہونے کا اس نے کیا کیا؟ دعویٰ کیا 1882 میں۔ پھر 1889 میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسیح موعود یعنی مسیح موعود وہ مسیح جن کا آنے کا کیا کیا گیا؟ وعدہ کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی ہے نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال اور اس کے لشکر کو شکست فاش دیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ یہ عقیدے اپنے ذہن میں پختہ رکھنے، پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا۔ سمجھ رہے ہو بچے؟ تو اس نے 1889 میں مسیح موعود ہونے کا کیا کیا؟ دعویٰ کیا۔ پھر 1899 میں اس نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ذلی نبوت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں عین رسول تو نہیں ہوں لیکن رسول کا سایہ ضرور ہوں۔ میں ذل بولتے سایہ کو عربی میں، سمجھ رہے ہو؟ تو اپنے آپ کو اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1901 میں مستقل صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1901 میں مستقل صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقل شریعت کے پیروکار تھے، اسی طرح میں بھی مستقل شریعت اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ ارے سمجھ گئے؟ یہ اس کے مختصراً دعاوی تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے کہ کس طریقے سے اس نے شروعات کی، ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، آخر میں مستقل صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا۔ سمجھ گئے بیٹا اچھی طریقے سے؟ یہاں تک اس کا مختصراً خاکہ آپ حضرات کی خدمت میں میں نے رکھ دیا، آپ کو مختصراً اس کا خاکہ آپ کے ذہن نشین ہو چکا کہ کس طریقے کا شخص تھا یہ۔ سمجھ گئے بچے؟ اب آ جاؤ ہماری جو اصل بحث ہے اس کی طرف۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ ایمان اور کفر کو جانیں کہ ایمان اور کفر ہے کیا چیز۔ چند اصطلاحات ہیں، میں ان کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی اصطلاح ہے ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟
ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان امن سے مشتق ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ایمان کی تعریف ہے ادھر دیکھو بیٹا، آپ لوگ سامنے دیکھو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ جو قطعیات ہیں، یقینی باتیں ہیں، ان میں بغیر دیکھے، بغیر اس کو دیکھے اس کی کیا کر دینا؟ تصدیق کرنا۔ ایمان کے لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، تصدیق کرنا، سمجھ رہے ہو؟ یعنی بغیر دیکھے کیا کرنا؟ یقینی باتوں کی تصدیق کرنا۔ جیسے مثلا مثال کے طور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں یہ پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کون لاتا تھا؟ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کون وحی لاتا تھا؟ ٹھیک ہے، ہمارا یہ عقیدہ کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور آپ علیہ السلام اس کو قبول کرتے تھے۔ ہم نے جبرائیل کو دیکھا لاتے ہوئے؟ ارے آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا جبرائیل کو لاتے ہوئے؟ یہ ہے ایمان کہ مخبر صادق کسی چیز کی خبر دے تو بغیر دیکھے اس کو تسلیم کرنا، اس کو سچا ماننا، یہ ایمان ہے۔ سمجھ رہے بیٹا؟ ایسے ہی کوئی کافر ہے، مثلا روح نکلنے کا وقت قریب ہے اس کا، کہ ابھی اس کی کیا نکلے گی؟ اور آپ کو پتا ہے کہ روح کون نکالتا ہے؟ پتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ اب وہ روح نکلنے کے لیے آئے اور آپ کو علم ہے کہ روح نکلتے وقت مردہ اس کو دیکھ لیتا جو نہیں کہ روح نکال رہا ہے، اس وقت دیکھ لیا حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے روح نکالنے کے لیے، آمنا وصدقنا، ایمان قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نام ہی کس چیز کا ہے؟ غیب کی تصدیق کرنا، غیب کی خبر کی کیا کرنا؟ تصدیق کرنا۔ اس نے مشافہتاً ایمان لے کر آیا ہے، اس نے ان کو دیکھ لیا تب ایمان لے کر آیا ہے، تو یہ ایمان قابل اعتبار نہیں ہے۔ بچے سمجھ میں آیا ایمان کی تعریف؟ اس کی ضد کیا ہے ایمان کی؟ کفر۔ ایمان کی ضد کیا ہے؟ تو ایمان کی ضد کیا ہے؟ ماننا۔ کفر کسے کہتے ہو؟ انکار کر دینا۔ کسی بھی قطعیات میں سے، یقینی باتوں میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دینا، یہ کیا ہے؟ کفر۔ ایک اس کے اندر ہوتی ہے اصطلاح استعمال ہوتی ہے ضروریات دین کی۔ کس کی؟ ضروریات دین۔ ضروریات دین کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کی تعریف میں داخل ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا منکر ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہو نا بچے؟ تو ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین کہتے ہیں دین کی ان قطعی و یقینی امور کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق تواتر قطعی طور پر ثابت ہوں اور حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ان یقینی باتیں جو آپ علیہ السلام سے قطعی طور پر، یقینی طور پر ثابت ہیں، جو قطعی طور پر، سمجھ رہے ہو نا بچے؟ ان میں سے کسی کا انکار کر دینا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ اس نے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا منکر ہو جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کیا نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ضروریات دین کا کیا تھا؟ منکر تھا۔ اسی طرح کوئی نماز کا منکر ہو جائے، سمجھ رہے ہو بچے؟ آگے میں اس کی مزید وضاحت کروں گا۔ ایک اور اصطلاح سمجھ لو، ایک اصطلاح ہوتی ہے تعویل۔ ایک اصطلاح کیا ہوتی ہے؟ تعویل کرنا۔ تعویل یہ ہوتی، تحویل وہاں معتبر ہے جہاں حکم میں کوئی اشتباہ ہو اور وہ تعویل کتاب اللہ اور سنت رسول کے مخالف نہ ہو۔ اب مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا۔ جیسے لفظ زکوٰۃ ہے،
اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن میں حکم ہے یا نہیں ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں نماز کسے کہتے ہیں؟ ارکان مخصوصہ کا نام ہے۔ کیا ہے؟ قرات کرنا، تلاوت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، تشہد کرنا، سمجھ رہے ہو نا بچے؟ ان کا مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارکان مخصوصہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ نماز۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی صلاۃ کا لغت میں تو معنی لکھا ہوا دعا کرنا، تو یہاں پر صلاۃ سے مراد ارکان مخصوصہ نہیں ہے، کیا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ دعا کر لو، بہت ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ہے؟ تعویل۔ لیکن یہ تعویل جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مخالف ہے، اس لیے یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آ رہا بچے؟ اچھی طرح آ رہا ہے بات سمجھ میں؟ اسی طرح قرآن میں حکم ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کوئی کہے کہ بھئی زکوٰۃ کا ہم لغتوں میں دیکھتے ہیں، زکوٰۃ کا معنی ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، سنوارنا، تزکیہ کرنا، یہ زکوٰۃ کے معنی ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی جب یہ ہے پاک کرنا، سنوارنا، تو یہ آدمی کر لے، کافی ہو جائے گا۔ مخصوص مقدار سے مال میں سے پیسے کیوں نکالے جاؤ؟ اپنے مال کا ضائع کیوں کرتے ہو؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے بچے؟ تو یہ تعویل ہے، لیکن یہ تعویل جو ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی کیا ہے؟ مخالف ہے، اس لیے ان تعویلات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بیٹا یہ باتیں میں آپ لوگوں کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ ان تمام باتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جو قادیانی ہیں ان تمام باتوں کا کیا لیتے ہیں؟ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں آیتوں کو، احادیث کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں یہ تعویل کی گئی ہے، یہ تعویل کی گئی ہے۔ جان لو بات، تعویل ہم بھی کرتے ہیں، تعویل معتبر ہے، لیکن وہاں معتبر ہے جہاں وہ تعویل کتاب اللہ اور سنت رسول کے مخالف نہ ہو، وہ تعویل کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ اور جہاں مخالفت آ جائے اس تعویل کو ہم ردے کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، اس کو، اس تعویل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا بچے؟ دیکھو بیٹا ایک اور اصطلاح ہے، سمجھ لو اس کو۔ ایک ہوتا ہے ملحد و زندیق، ایک اصطلاح اور کیا ہے؟ ملحد و زندیق۔ ملحد کسے کہتے ہیں؟ زندیق، دونوں ایک ہی ہیں، البتہ تعبیر کا فرق ہے۔ امور قطعیات کے یقینی معاملات، امور قطعیات یقینی معاملات جن میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے امور میں کہ ایسے معنی بیان کرنا جو اجماع کے خلاف ہوں، جو اجماع کے خلاف ہوں۔ قرآن نے اس کا نام رکھا ہے الحاد اور حدیث نے اس کا نام رکھا ہے زندقہ۔ یعنی ایسا شخص جو قرآن یا حدیث کے ایسے معنی بیان کرتا ہے جو اجماع کے خلاف ہے، یعنی جو امت کا، جمہور کا جس بات پر اجماع ہو اس کے بالکل خلاف بیان کرے، تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ ملحد و زندیق کہا جائے گا۔ ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ ملحد و زندیق۔ ملحد و زندیق کا حکم کیا ہے؟ ملحد و زندیق کا حکم کیا ہے؟ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد فی روایت ان رحمہم اللہ تعالی، ان تمام حضرات کے نزدیک ان کی توبہ قبول نہیں، یہ جرم ناقابل معافی ہے، قتل کی سزا جاری کی جائے۔ کیا حکم ہے ملحد و زندیق کا؟ بولو شاباش بچوں، بولو، آپ کو پڑھانا ہے، آپ کے ذہنوں میں بٹھانا مقصد ہے۔ یہ جرم ناقابل معافی ہے، توبہ کا کوئی قبول نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر قتل کی سزا جاری کی جائے گی۔ سمجھ گئے بچوں ان کا حکم؟ اور یہ بھی جان لو کہ قادیانی عام کافر نہیں ہے، بلکہ ملحد و زندیق ہے۔ عام کافر تو یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے، بس اتنی بات کافی ہے۔ یہ کیا ایک عام کافر ہے۔ یہ لوگ
کیا کرتے ہیں؟ جو رسول لے کر آیا ہے، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، ان کے ایسے معانی بیان کرتے ہیں جو معانی اجماع کے خلاف ہیں۔ سمجھ لو بچے، اسی لیے ان کو کیا کہا گیا؟ یہ ملحد و زندیق ہیں۔ ارے تعریف فٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو آپ نے ملحد و زندیق کا حکم بھی پڑھ لیا کہ ملحد و زندیق کا حکم کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا بچے؟ اللہ اکبر۔ یہاں تک اصطلاحات پوری ہو گئی، میں نے آپ کو ساری چیزیں سمجھا دی۔ ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ملحد و زندیق کسے کہتے ہیں، اور ان قادیانوں کا حکم بھی بتا دیا کہ یہ کس زمرے میں آتے ہیں۔ یہ عام کافر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لینا، یہ عام کافر سے بھی اوپر بڑھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے، ان کی ایک ہی سزا ہے کہ ان کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، قادیانیوں کا حکم کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ قادیانیوں کی وجوہ تکفیر، قادیانیوں کی یعنی ان کو کافر کیوں کہا گیا، کن علامتوں، کن وجوہات کی بنا پر ان کو کافر کہا گیا؟ نمبر 1، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ 6 وجوہ ہیں ان کی کہ ان کو کافر کہا گیا۔ کتنی وجوہات ہیں؟ کون بیان کرتا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی۔ نمبر 1، ختم نبوت کا انکار، نمبر 1۔ نمبر 2، دعوی نبوت، نمبر 2 کیا؟ دعوی نبوت۔ نمبر 3، ادعاء وحی، یعنی اس کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ سمجھ رہے ہو بچے؟ کیوں یہ دعویٰ کفر کیوں ہے؟ کیونکہ جب نبوت کا دروازہ بند، وحی کا دروازہ آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟ بند۔ کیونکہ دونوں لازم ملزوم ہیں، نبوت اور وحی دونوں کیا ہیں؟ لازم ملزوم ہیں۔ سمجھ رہے ہو بچے؟ جب نبی نہیں تو وحی بھی نہیں ہے، ادعاء وحی۔ نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین۔ میں آپ کو اس کی توہین بتلاتا ہوں کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اس نے توہین، اس کا یہ کہنا ہے، مکتوبات احمدیہ میں لکھا ہوا ہے اس نے، مسیح کا چال چلن کیا تھا؟ ایک کھاؤ پیو، شرابی، نہ زاہد نہ عابد، نہ حق کا پرستار، متکبر، خود بین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، العیاذ باللہ۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ الفاظ اس کے مکتوبات احمدیہ میں منقول ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اس کو ان کو کافر کیوں کہا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی وجہ سے۔ یہ توہین کیا کی وہ میں نے آپ کو سمجھائی۔ نمبر 5، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ کس کی توہین کی اس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا کہا اس نے؟ یہ بھی سن لو۔ مکتوبات مرزا کے اندر اس نے کہا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عیسائیوں کا پنیر کھایا کرتے تھے، اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کو پتہ تھا کہ اس میں سور کی چربی پڑتی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کا پنیر کھایا کرتے تھے۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے کچھ اس نے کیا کہا تھا؟ پنیر کھایا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جس میں سور کی چربی پڑی ہوتی تھی، اور آپ کو اس چیز کا علم ہوتا تھا۔ سمجھ گئے بچے؟ نمبر 6، عام امت محمدیہ کی تکفیر، عام امت محمدیہ کی، کیونکہ یہ کہا کرتا تھا جو مجھ کو رسول مانتا ہے تو وہ تو کیا ہے، اپنے اسلام اور ایمان پر باقی ہے، اور جو مجھ کو رسول نہیں مانتا اس کا ایمان جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سمجھ لو بچے؟ تو یہ 6 وجوہات تھی ان کو کافر
قرار دینے کی، جن کو کن نے لکھا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے۔ سمجھ رہے ہو بچے؟ اچھا جی، ان کی تھوڑی سی حکم ان کا سن لیں، پھر میں کچھ جو ہے اوصاف نبوت جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے مقابلے میں اس کی زندگی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ نبوت کے اوصاف کیا تھے اور حضرت کی زندگی کیا تھی۔ دیکھیں بیٹا، ایک ہوتا ہے اہل قبلہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ یہ ان سے کیا دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں یہ جملہ استعمال کر کے کہ اہل قبلہ کے اسلام کے بارے میں تو حدیث بھی شاہد ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔ ہم بھی تو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اہل قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے ہوں۔ ہم بھی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، لہذا ہمیں بھی کیا نہ کہو؟ کافر نہ کہو۔ سمجھ رہے ہو بچے؟ کیونکہ حدیث کے اندر کیا ہے؟ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں اپنے اسلام کے لیے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صرف اہل قبلہ وہ لوگ نہیں ہیں جو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شق کا اضافہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر نہ ہو، ضروریات دین میں سے، اور آپ تو سارے ان منکرات سے بھرے ہوئے ہو آپ تو، لہذا آپ اپنے آپ کو اسلام کا لیبل اپنے اوپر نہ لگائیں۔ سمجھ گئے بچے؟ ایک مسئلے کی وضاحت۔ دوسرا، قادیانیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو ہرگز ہم مسجد نہیں کہہ سکتے، ان کو سمجھ رہے ہو نا بچے؟ جیسے عیسائیوں کا جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گرجا گھر کہتے ہیں۔ یہودیوں کا جو ہے وہ کنیسہ کہلاتا ہے۔ تو ان کی عبادت گاہیں مسجد نہیں ہوں گی۔ سمجھ رہے ہو بچے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا جب منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسجد تعمیر کروائی تھی جس کو کیا نام دیا گیا؟ مسجد زرار۔ آپ علیہ السلام نے ان کو منہدم کرنے کا حکم دیا تھا؟ نہیں دیا تھا؟ کیونکہ وہاں پر یہ مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے؟ سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو جس طرح وہ مسجد نہیں ہے اس طرح ان کی عبادت گاہیں بھی مسجد نہیں ہوں گی۔ ایک اور مسئلے کی وضاحت، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کی تدفین نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کی تدفین کی ہرگز ان کو دفنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہو بچے؟ یہ چند احکام تھے ان کے ساتھ خاص تھے، اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیے۔ اب میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی جو ہے اس کو درس کو ختم کروں گا، وہ ہے اوصاف نبوت۔ کیا عنوان ہے؟ اوصاف نبوت، کہ ایک نبی میں کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اکمل العقل ہونا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اکمل العقل ہونا، یعنی عقل کا کمال درجے کا ہونا، عقل کا، دانائی کا کمال درجے کا ہونا۔ تو یہ نبوت کا سب سے پہلا وصف ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے اس وصف سے کیا تھے؟ وہ باکمال تھے۔ سمجھ رہے ہو؟ کسی بھی نبی کے بارے میں ہم یہ ذہن و گمان میں نہیں لا سکتے کہ ان کی عقل میں کیا تھی؟ کمی تھی۔ سمجھ رہے ہو؟ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے وہ سارے کے سارے کیا تھی؟ ان کی عقل کامل تھی۔ اور حضرت کے بارے میں کیا تھا؟ حضرت مرزا صاحب کو ان کے ایک مرید نے تحفے میں ایک وہ دیا، جوتا دیا۔ تحفے میں کیا دیا؟ یہ خود ان کی مرید کی زبانی حالات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان مرید نے کہا کہ میں نے تحفے میں جوتا دیا۔ حضرت جو ہے اس جوتے کی تمیز نہیں کر پاتے تھے کہ سیدھا کون سا الٹا کون سا۔ سیدھے پاؤں میں الٹا جوتا پہنتے تھے اور الٹے پاؤں میں۔ یہ اکمل العقل ہونے کی علامت تھی حضرت کے، کہ جس کو جوتا پہننے کی تمیز نہیں ہے۔ پھر وہ فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو تھے انہوں نے بعد میں پہچاننے کے لیے سیدھے پاؤں کو جوتے پر رنگ لگا دیا تاکہ یہ پتہ چل جائے یہ کیا ہے؟ سیدھے پاؤں کا جوتا ہے۔ ارے موازنہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مدعی نبوت کا
اور حقیقی نبی کا کیا کر رہا ہوں میں موازنہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وصف پہلے نبوت کی پہلی وصف کیا ہے؟ اکمل العقل ہونا۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ اکمل الحفظ ہونا، کہ یادداشت کیا ہونی چاہیے؟ کامل ہونی چاہیے۔ یادداشت کیا ہونی چاہیے؟ کامل ہونی چاہیے۔ اور حضرت اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں، اس نے ایک خط لکھا تھا اپنے مرید کو، اس کے اندر اپنی ایک عذر اپنا مرض بیان کر رہا تھا کہ میری بیماری، میری یادداشت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ کئی بار ایک شخص سے ملاقات ہونے کے باوجود میں اس کو پہچان نہیں سکتا۔ کئی بار ایک شخص سے ملاقات ہونے کے باوجود اس کو پہچان نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہو موازنہ؟ نمبر 3، اکمل العلم ہونا۔ کیا ہونا؟ کہ نبی جو ہوتا ہے اس کا علم بھی کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت کا کیا تھا؟ حضرت کے بارے میں یہ تھا، مرید لکھتے ہیں کہ حضرت جو ہے ماہ سفر کو اسلام کا چوتھا مہینہ قرار دیتے تھے۔ ماہ سفر کو، حالانکہ کون سا مہینہ وہ؟ دوسرا مہینہ۔ ارے بچوں آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن مدعی نبوت کیا کہتا تھا؟ اسلام کا چوتھا مہینہ ہے یہ حضرت کے علم کا کمال کا درجہ تھا۔ سمجھ میں بچے؟ تو یہ 3 وصف ہو گئے۔ نمبر 4، عصمت کاملہ، یعنی پاک دامنی بھی کیا ہوتی ہے نبی میں؟ کامل درجے کی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت کے مرید کہا کرتے تھے کہ حضرت کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے بچے؟ نمبر 5، نبی کا صادق و امین ہونا۔ نبی کا صادق و امین ہونا، جبکہ مرزا پلے درجے کا کذاب تھا۔ جبکہ مرزا، اس کے کچھ دعاوی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آگے، بلکہ ایک آپ کو بتلا دیتا ہوں آگے، کیا پتہ ٹائم بچے نہ بچے۔ مرزا کا ایک مشہور دعویٰ ہے محمدی بیگم کے بارے میں، شاید آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ اس نے محمدی بیگم، اس کو بڑی پسند تھی، اس کے اوپر دل آیا ہوا تھا حضرت کا۔ اور اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا کہ اس کی جو محمدی بیگم تھی، اس کے ماموزاد بھائی کی بیٹی تھی، یہ ماموزاد بھائی کی بیٹی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہونے دے گا، تو اس نے وحی اپنے اوپر نازل کروائی اور اپنے مریدوں کو بتلایا کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے کہ یا تو زبردستی یا اطاعت کے ساتھ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ اس طرح کی اس نے وحی اپنے اوپر نازل کر کے اور لوگوں اپنے مریدوں تک پہنچایا۔ بہرحال اس کا نکاح نہ ہو سکا۔ اس نے محمدی بیگم نے اپنا نکاح سلطان احمد کے ساتھ کروا لیا، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا۔ پھر اس نے اپنے اوپر وحی نازل کروائی کہ میرے اوپر اب یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ محمدی بیگم کا اتنے عرصے میں اس کا موت واقع ہو جائے گی، اور اس کا جو سلطان احمد ہے وہ بھی اتنے عرصے کے اندر اس کی وفات ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہو بچے؟ اس کی وفات ہو گئی، محمدی بیگم اس کے بعد بھی زندہ رہی عرصے دراز تک۔ یہ کیا تھا؟ پرلے درجے کا کذاب تھا۔ ایک اس نے حضرت نے دعویٰ کیا کہ مکہ ٹو مدینہ 3 سال کے عرصے کے اندر ٹرین چلے گی۔ کب دعویٰ کیا تھا؟ 1900 کے اندر مکہ ٹو مدینہ 3 سال کے دورانیے میں کیا چلے گی؟ ٹرین چلے گی۔ کب دعویٰ کیا تھا؟ 1900 کے اندر ٹرین چلے گی۔ اس کذب کی وجہ سے جو ایک غالباً شام سے یا کسی اور علاقے سے جو مکہ تک ٹرین آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حضرت کے دعاوی میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ پرلے درجے کا کیا تھا؟ کذاب تھا۔ جو بھی اس نے دعوے کیے ہیں وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ جھوٹ پر مبنی تھے۔ ایک دعویٰ کیا اس نے ڈاکٹر عبدالحکیم کے بارے میں۔ ڈاکٹر عبدالحکیم جو تھے وہ اس کے سخت مخالف تھے، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، سخت مخالفین میں شمار ہوتا تھا ان کا۔ تو اس نے اس کے اندر خط میں ان کو لکھا کہ
کہ آپ مجھ پر افطرا کرتے ہو اور آپ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو کہ میں نے دعویٰ نبوت جھوٹا کیا ہے وغیرہ وغیرہ باتیں کرنے کے بعد کہا کہ آپ کے بارے میں یہ قوی امکان ہے کہ آپ، اس نے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کی وفات جو ہے 4 اگست 1908 سے پہلے پہلے ہو جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے کیا کہا تھا کہ اس مرزا کی وفات 4 اگست 1908 سے پہلے پہلے ہو جائے گی اس کی وفات۔ پھر اس نے خط میں یہ کہا کہ بھائی یہ اس بارے میں، میرے بارے میں یہ لکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہوگا آپ کو اسہال کا مرض ہوگا، آپ کو کیا ہوگا، دمے کا مرض ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا اس کو بد دعائیں دیں، اور مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کو کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ 4 اگست 1908 میں اس کی وفات ہوگی، اس سے پہلے سے یہ ہلاک ہو جائے گا، جبکہ یہ مئی یا جون کے مہینے میں پہلے ہی مر گیا تھا۔ اور ان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اس کو کیا ہوگا، وہ جو بولتے ہیں نا بیماری ہوگی اس کو، کس چیز کی؟ اسہال کی، جس کے اسہال سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ موشن لگ جانا یار، اب تو سمجھتے ہو؟ اس بیماری کے اندر یہ مبتلا ہوگا، لیکن یہ منحوس خود ایسی جگہ پہ جا کے مرا ہے جو کہ کیا تھا؟ بیت الخلا تھی، وہاں پر جا کے اس کا کیا ہوا ہے؟ مر گیا، یہ ہلاک ہو گیا۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کے دعاوی تھے، یہ وحی بتلاتا تھا کہ مجھ پر اللہ کی یہ وحی نازل ہوئی ہیں، اور اپنی تمام وحی کے اندر یہ جھوٹا ہوا ہے، کسی ایک وحی کے اندر یہ اپنا سچا نہیں ہو سکا۔ بیٹا سمجھ میں آ رہا ہے بچے؟ تو 5واں کیا تھا نبی کا وصف؟ امین ہونا، اور یہ کیا تھا؟ پرلے درجے کا کذاب تھا۔ نمبر 6، نبی کے بعد نبی کے ترکے کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ ہے۔ سمجھ رہے بچے؟ کیونکہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہم کسی بھی ترکے کے وارث نہیں مناتے، وہ ہمارے بعد کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا بچے؟ جبکہ حضرت نے موازنہ بتلا رہا ہوں، عدالت میں کیس دائر کر کے اپنے آبا و اجداد کا ترکہ لیا بھی، اور بعد میں اس کے بیٹے اس کے ترکے کے وارث بنے۔ بچے سمجھ میں آ رہا بچے؟ یہ کیا ہے؟ موازنہ ہے حقیقی نبی اور جھوٹے نبی کے درمیان۔ جی بچے، نبی کے بعد ترکے کا کوئی بھی وارث نہیں ہوتا نبی کا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بچے؟ نمبر 7، نبی و نبوت کی شرط یہ ہے زہد ہو، زاہد ہو۔ کیا ہو؟ زاہد ہو، دنیا کی شہوت اور لذت سے بے تعلقی ہو، دنیا کی شہوت اور لذت سے بے تعلقی ہو۔ جبکہ حضرت کے بارے میں نے شروع میں بتلا دیا کہ اس کے مرید کیا کرتے تھے؟ کبھی کبھی حضرت زنا کروا لیا کرتے تھے، اور اس کا عام معمول تھا، غیر محرم عورتیں اس کی خدمت میں رہا کرتی تھی، غیر محرم عورتیں۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، مولانا منظور چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 15 سال ایک لڑکی تھی عائشہ جس کا نام تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس سے یہ اپنے پیر دبوایا کرتا تھا، اس سے یہ اپنے، اسی طریقے سے بہت سی عورتیں تھیں جو اس کی خدمت میں رہا کرتی تھی، اور وہ اس کی ساری کی ساری کیا تھی؟ غیر محرم عورتیں تھی اس کی۔ تو نبی کا یہ وصف نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ دنیاوی لذت اور شہوت سے کیا ہوتا ہے؟ بالکل پاک ہوتا ہے۔ نمبر 8، حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوتا ہے نبی، حسب و نسب کے اعتبار سے، کہ اللہ نے اپنے رسول کا جو حسب چنا ہے وہ عرب میں سب سے بلند ترین درجے کا تھا۔ عرب میں قریش، عرب کے تمام جتنے بھی قبیلے تھے، سب سے بڑا قبیلہ کس کا تھا؟ قریش کا تھا، اور قریش میں بھی جتنی بھی نسبتیں تھیں سب سے بہتر نسبت کی تھی بنو ہاشم کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے چنا، اور حضرت کا نسب میں نے آپ کو شروع میں بتلا دیا تھا کہ خود بھی کیا تھے اور ان کے والد بھی کس کیٹیگری کے مالک تھے۔ نمبر 9، نبی مرد ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں۔ اور حضرت کے دعاوی میں سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں مریم ہوں، مجھے حمل ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ اس نے دعوی کیے ہیں، اس نے، یہ تو تضاد ہے دونوں قولوں میں۔ نمبر 10، نبی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوتا ہے، اور جبکہ جو مرزا ہے
یہ پوری زندگی اس کی گالم گلوچ میں گزری ہے، پوری۔ ایک میں مختصر سا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ مولانا الیاس گھمن صاحب، نام تو سنا ہوگا آپ حضرات نے تمام نے، ان کا ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ان کی، تو انہوں نے ایک مناظرہ نقل کیا کہ بہت پہلے کا مناظرہ تھا جب انگریز کی حکومت تھی، تو اس کا جو مرید تھا کوئی اس کا مناظر تھا اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی مناظر تھا، تو انگریز ایک ٹائم مقرر تھا کہ بھائی اس دن جو کیا ہوگا دونوں کے درمیان مناظرہ ہوگا۔ انگریزی حکومت تھی، انہوں نے جس مسلمان نے آنا تھا ٹرین لیٹ کروا دی، وہ مسلمان رہ گیا، نہ آ سکا، وقت پر نہ آ سکا۔ یہ ادھر کودنا شروع ہو گیا کہ ہماری تو فتح ہو گئی، مسلمانوں کا مناظر تو آیا ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہو بچے، مسلمانوں کا مناظر تو، لہذا ہماری کیا ہو گئی؟ فتح ہو گئی۔ بڑا خوش، اچھا جی فتح ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ تو سارے کہنے لگے بھائی مرزا جو قادیانی کے حامی تھے وہ کہنے لگے اپنی شکست مانو۔ اب مسلمان بڑے پریشان کہ اب کیا کریں، شکست ماننی پڑے گی، مجبوری ہے، وہ تو آئے نہیں اب تک۔ اتنے میں ایک جٹ آدمی کھڑا ہوا، عبدالغفار جیسا کھڑا ہو گیا۔ عبدالغفار نے کہا کہ بھائی میں مناظرہ کرتا ہوں، اس سے کیا کرتا ہوں، میں مناظرہ کرتا ہوں۔ مسلمان بٹھانے لگے بھائی تو بیٹھ جا، کیسے مناظرہ کرے گا تو اس کے ساتھ؟ اور نہیں میں مناظرہ کروں گا۔ چل بھائی کھڑا کر دیا، چلو۔ وہ 10 منٹ مسلسل گالیاں دیتا رہا، وہ جٹ آدمی 10 منٹ کیا کہتا رہا؟ مسلسل گالیاں دیتا رہا۔ سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ وہ 10 منٹ مسلسل انہیں مرزائیوں کو گالیاں دیتا رہا۔ اچھا گالیاں دے کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا، تو مسلمانوں نے کہا کہ بھائی تو نے تو ہماری ناک کٹوا دی، یہ تو نے دعوے پیش کیے، دلائل پیش کیے، تو نے تو گالیاں دی ہیں۔ اتنے میں وہ دوسرا مناظر کھڑا ہوا، اس نے بولا یہ گالیاں دینے والا لعین ہے، یہ گالیاں دینے والا خبیث ہے، یہ گالیاں دینے والا یہ ہے فلاں ہے۔ اس نے شروع ہو گیا، وہ بھی اس نے بولا بھائی ہماری کیا ہو گئی؟ فتح ہو گئی۔ اب ان کا پورا ہوا تھا، اتنے میں دوسرا مناظر جو اسلام جٹ آدمی تھا، میں دوبارہ دعوے دوں گا، دلائل دوں گا، کیونکہ اس نے دلیل دی ہے۔ مسلمان بٹھانے لگے بھائی بیٹھ جا، تو دعوے کیا دے گا؟ تو گالیاں ہی دے گا، ہماری پہلے تو نے ناک اتنی کٹوا دی ہے، اب پھر دوبارہ ناک کٹوائے گا ہماری۔ انہوں نے بھائی بیٹھ جا، بولا نہیں میرے کو 1 منٹ تو دو، بولا نہیں تو بیٹھ جا۔ پھر بہرحال وہ زبردستی کھڑا ہو گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے 10 منٹ تمہیں کیا دی ہے؟ گالیاں دی ہیں، اور تمہیں وہ برداشت نہیں ہے، تم میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا تم نے فتوے دیے، لعین ہے، خبیث ہے، یہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اور تمہارا جو مدعی نبوت ہے وہ تو پوری زندگی گالیاں دیتا رہا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ خاموش ہو گئے، سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بچے؟ یہ ایک طرز تھا ان کا استدلال کا۔ بہرحال میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی پوری زندگی کس میں گزری ہے؟ عیش و عشرت میں گزری ہے۔ پوری زندگی اس نے عیش و عشرت میں گزاری ہے، برا بھلا لوگوں کو کہا، اور پتہ نہیں امت محمدیہ کے بارے میں کیا کچھ اس نے نہیں کہا۔ بہرحال یہ مختصر سا خلاصہ تھا، آپ حضرات کے سامنے رکھا میں نے قادیانیت کے متعلق، اور ان کے جو دعاوی تھے وہ بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے، اور جو ان کا نبی مدعی جو دعوی نبوت ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، جو حقیقی نبی ہوتے ہیں، ان کے جو اوصاف حمیدہ ہیں وہ 10 اوصاف میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے، اور ان کا مقابلہ بھی، موازنہ بھی میں نے آپ حضرات سے کروایا کہ کس طریقے سے مرزا کے اندر یہ وصف تھا اور حقیقی نبی میں یہ وصف کیسا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ تو یہ مختصر سا خاکہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذریعے دوسرے لوگوں تک ان کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اس ذہن کے مالک ہیں۔ اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں یہ سبق پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کی ذہن سازی ہو، آپ لوگوں کا ذہن بنے، آپ لوگوں کا ذہن تیار ہوگا تو آپ آگے جا کے معاشرے کے اندر جو اس ذہن کے مالک ہے، مرزا کے حامی ہے، قادیانیوں کے حامی ہے، ان کی آپ تردید کر سکیں۔ سمجھ میں آ رہا بچے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اولا مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔